خشنودی امام زمانہ بارے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، علی تہمی سید البہی و سراج مضی و کوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ، المدفون بعرض المدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند سلام۔ وعلی عطرہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الشابدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس خوبصورت و حسین ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسان یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ سامعین گرامی، بہت ہی پیارا تھا مولا حسین کا بیٹا علی اکبر، معرفت والے لوگ۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہے جتنا پیارا تھا امت نے اتنا مشکل زین سے اتارا۔ اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پہ یہ لوگ کہتے تھے عابد کو روک کے، مر گئی ہے یا زندہ ہے اس کی ماں۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے۔ 70 ودے ہیں ہمیں، 70 بار امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور 70 بار بھیجا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یقیناً اس واقعے پہ میری مجلس ہو جائے گی۔ تری کہتی ہے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ مسجد نبوی کے باہر 2 لوگوں کی لڑنے کی آواز آئی۔ نبی فرماتے ہیں سلمان باہر دیکھ کیا کیا ہوا؟ جناب سلمان فرماتے ہیں یا رسول باہر 2 لوگ ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ نبی چلتے چلتے باہر آئے، ایک شخص نبی کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے اس اونٹ کو ذبح کروائیں، جب ذبح کروائیں گے تو اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا، اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا۔ نبی نے اونٹ کو ذبح کروایا، اونٹ کے دل پہ کالا داغ تھا۔ نبی نے بڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تجھے کیسے پتہ اس کے دل پہ کالا داغ ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا ذبح کیا، اس کے سامنے میں نے اس کا بیٹا ذبح کیا ہے۔ نبی روئے اور رو کے ننھے حسین کو اٹھایا، یہاں پہ بوسہ دیا، یہاں پہ بوسہ دیا۔ جناب سلمان فرماتے ہیں اونٹ ان کا ذبح ہوا ہے، حسین کو کیوں بوسے دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں حسین کو اس لیے بوسے دے رہا ہوں، اس کا ایک ذبح ہوا ہے، اس کے دل پہ کالا داغ ہے، کبھی اس کے سامنے علی اکبر کو برسی، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، اس کے سامنے کبھی علی اکبر کے ٹکڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، 10 محرم کا دن تھا۔ بیٹے کو تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کیا، روانہ کیا۔ گھوڑے نے پہلا قدم رکھا، امام نے پہلا قدم رکھا۔ گھوڑا جیسے جیسے تیز ہوا امام کے قدم تیز ہوئے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں، بی بی زینب فرماتی ہے بی بی فضا میدان کی کیا صورتحال ہے؟ فرمایا علی اکبر فوجوں میں گر گیا، حسین منہ کے بل زمین پہ گر۔ سزادہ علی اکبر نے پہلا حملہ کیا، 1000 لوگ مار دیے۔ یہ لشکر چلتا چلتا ابن سعد کے سامنے آیا،
ابن سعد کے پاس آ کے کہتا ہے ابن سعد ایک ایسا جنگجو آیا ہے جس نے ہمارے ہزاروں مار دیے۔ ابن سعد کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کا نام علی اکبر ہے، بیٹا حسین کا ہے، پوتا علی کا ہے۔ علی اکبر کا نام آیا نا، ابن سعد کہتا ہے ہاشمی خون ہے، تم لاکھوں کیا کروڑوں بھی آ جاؤ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جب بھی انہیں مارا ہے دھوکے سے مارا، ہم نے جب بھی انہیں مارا ہے دھوکے سے مارا ہے۔ علی اکبر کو دھوکے سے گراؤں۔ دو لوگوں کے میں نام لوں گا، آپ نے لعنت کرنی۔ پہلا نام ہے قلی منون، دوسرا نام ہے حسین بن عمیر۔ انہوں نے دھوکہ ایسے کیا، انہوں نے ایک گھیرا بنایا، شہزادہ درمیان میں تھے، گھیرے کو تنگ کرتے گئے، قلی منون پیچھے آ گیا، اس کے ہاتھ میں بھی برچی تھی۔ حسین بن عمیر آگے تھا، اس کے ہاتھ میں بھی برچی تھی۔ اب انہوں نے دھوکہ ایسے دیا، حسین بن عمیر کبھی مولا کو کبھی شہزادے کو دیکھتا، کبھی خیمے کی طرف دیکھتا، کبھی شہزادے کو دیکھتا، پھر خیمے کی طرف دیکھتا، پھر شہزادے کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے، شہزادے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے علی اکبر مجھے لگ رہا ہے یا تیری پھوپھی زینب باہر آ گئی ہے، پھوپھی بھی باہر آ گئی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، ایک برچی ہوا میں بلند ہوئی، شہزادے کے سینے میں لگی۔ اس بغیرت نے برچی کو مار کے بنٹی کو موڑنا شروع کیا۔ شہزادہ زمین سے زمین پہ آیا، بڑی مشکل سے امام حسین اپنے بیٹے کی لاش پہ آئے، سینے پہ دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا بابا برچی نکالے۔ امام حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا، برچی کو ہلاوا دیا، برچی نہیں نکلی، پھر ہلاوا دیا، برچی نہیں نکلی۔ فرمایا بیٹا برچی نہیں نکلی۔ شہزادے نے فرمایا بابا آپ ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ایک گھٹنا رکھا، برچی کو ہلاوا دیا، فرمایا انا للہ